1992 میں پاکستان میں جو کچھ بھی ہوا اس میں سب سے اہم کرکٹ ورلڈ کپ تھا۔ پاکستانی ٹیم عمران خان کی قیادت میں ورلڈ کپ کی تیاری کر رہی تھی۔ پاکستانی ٹیم پر ایک تو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی فاسٹ پچز پر کھیلنے کا دباؤ تھا، تو دوسری طرف ایک ایسا دباؤ بھی تھا جو عام طور پر صرف سیاستدانوں کو جھیلنا پڑتا ہے۔ ملک کے سپورٹس جرنلسٹ قومی ٹیم کی تیاریوں پر سوالات اٹھا رہے تھے اور کہتے تھے کہ ورلڈ کپ کی تیاریاں درست نہیں ہو رہی۔ حالانکہ پاکستانی ٹیم میں آسٹریلیا کی پچز کے لیے 3 فاسٹ بالر بھرپور فارم میں تھے۔ ان میں وقار یونس، وسیم اکرم اور عاقب جاوید شامل تھے، جبکہ کپتان عمران خان تو فاسٹ پچز کا سب سے زیادہ تجربہ رکھتے تھے۔ سپورٹس جرنلسٹ اس بات پر بھی تنقید کر رہے تھے کہ پاکستان نے ورلڈ کپ تیاری کے لیے انتہائی کمزور ٹیم سری لنکا سے سیریز کیوں کھیلی۔ عمران خان اس وقت تک دنیا کا تیز ترین فاسٹ بالر بورے والا ایکسپریس یعنی وقار یونس دریافت کر چکے تھے۔ وقار یونس کی دھوم کرکٹ کی دنیا میں 400 تھی۔ وہ مختصر وقت میں پہلے بلے بازوں پر اپنی دھاک بٹھا چکے تھے۔ نیوزی لینڈ کی فاسٹ وکٹ پر ان سے بہت ساری امیدیں وابستہ تھیں، لیکن آخری دن پتہ چلا کہ وقار یونس ورلڈ کپ کھیلنے والی ٹیم میں شامل نہیں تھے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ورلڈ کپ شروع ہوا تو پاکستانی ٹیم پہلے 5 میچز میں سے صرف 1 میچ جیت پائی، اور وہ بھی زمبابوے جیسی کمزور ٹیم سے۔ ویسٹ انڈیز، ساؤتھ افریقہ اور بھارت سے بھی میچ ہارنے کے بعد ٹیم کی امیدیں ختم ہو گئیں۔ ایسے میں پاکستان کے پاس آخری موقع صرف یہ تھا کہ پاکستان آسٹریلیا کو شکست دے کر ورلڈ کپ سے باہر ہونے سے بچ سکتا تھا، اور پاکستان نے ڈیفینڈنگ چیمپئن آسٹریلیا کو شکست دے دی۔ پاکستان میں مایوس شائقین نے ایک بار پھر امیدوں کے لمبے لمبے پل باندھ لیے۔ عمران خان نے بار بار جیت کا اعلان اس عزم سے کیا کہ لوگ حیران ہونے لگے، اور کیوں نہ ہوتے، صورتحال ہی کچھ ایسی تھی۔ پاکستان کو سیمی فائنل تک پہنچنے کے لیے ایک عجیب و غریب کیمسٹری کی ضرورت تھی، اور یہ کیمسٹری آدھی پاکستان کے ساتھ اور آدھی دوسری 3 ٹیموں کے ہاتھ میں تھی۔ ذرا سوچیں اور حیران ہوں گے کہ پاکستان کے چانس کس طرح بنتا تھا۔ چانس یوں بنتا تھا کہ پاکستان اپنے آخری پول میچ میں نیوزی لینڈ کو ہرائے، جو کہ ابھی تک کوئی میچ بھی نہیں ہارا تھا، اور آسٹریلیا ان فارم ٹیم ویسٹ انڈیز کو شکست دے۔ لیکن کرشمہ دیکھیے کہ یہ ناممکن ممکن ہو گیا۔ پاکستان نے نیوزی لینڈ جیسی مضبوط ترین ٹیم کو بآسانی ہرا دیا، اور آسٹریلیا نے ویسٹ انڈیز کو 57 رن سے دھول چٹا دی۔ یوں پاکستان ایک جادوئی طریقے سے سیمی فائنل میں پہنچ گیا، لیکن سیمی فائنل کی جیت ایک سنسنی خیز معرکہ تھی۔ نیوزی لینڈ کے کپتان مارٹن کرو ورلڈ کپ کے بہترین کھلاڑی تھے۔ انہوں نے جان توڑ مقابلہ کیا، لیکن اس میچ میں نوجوان کھلاڑی انضمام الحق کی لازوال اننگز نیوزی لینڈ کو لے ڈوبی، اور یہ اننگز ایک ناقابل فراموش اننگ تھی۔ اب پاکستان فائنل میں پہنچ چکا تھا، جہاں اس کا مقابلہ انگلینڈ سے تھا۔ انگلینڈ فیورٹ تھا کیونکہ اسی ورلڈ کپ میں وہ پاکستان کی پوری ٹیم کو صرف 74 رنز پر آؤٹ کر چکا تھا۔ پاکستان پہلی بار ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ چکا تھا، اور انگلینڈ تیسری بار۔ فائنل سے ایک دن پہلے پاکستان میں دل کے مریضوں کو میچ دیکھنے سے منع کر دیا گیا، بلکہ یہاں تک جو دل کے مریض نہیں تھے انہیں بھی ڈاکٹرز کی طرف سے ہدایات دی گئیں کہ میچ مسلسل نہ دیکھیں۔ آج یہ باتیں مزاح لگتی ہیں، لیکن کبھی یہ روٹین کی باتیں ہوا کرتی تھیں۔
पाकिस्तानियों के दिल इस बुरी तरह धड़क रहे थे कि फाइनल से एक दिन पहले लोग अपनी टीवी स्क्रीनों पर पुरानी आयत पढ़ कर दम कर रहे थे। ये रमजानुल मुबारक के दिन थे और कुछ दिन बाद ईद थी, लेकिन दुआएं मांग रहे थे और दरबारों पर चादरें चढ़ा रहे थे। 25 मार्च 1992 को सुबह मैच शुरू हुआ तो सड़कों पर लोगों का रश खत्म हो गया। जिन देहात में बिजली नहीं थी, उन्होंने रेडियो के लिए चंदा बैटरी के इजाफी सेल पहले ही खरीद कर रख लिए थे। दोपहर से पहले ही चौपालों में बुलंद आवाज से रेडियो ऑन हो गए। मैच सनसनीखेज था, उसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मेलबर्न के अजीम शान स्टेडियम में 87,000 तमाशाई मौजूद थे। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 249 रन बनाए, जो उस दौर में बड़ा टारगेट समझे जाते थे। मैदान इतना बड़ा था कि दोनों टीमों की तरफ से सिर्फ एक छक्का लगा और वो भी कप्तान इमरान खान ने लगाया था। इंग्लैंड की टीम बड़े टारगेट के सामने ज्यादा देर ठहरने की सलाहियत रखती थी, लेकिन वसीम अकरम की तबाहकुन बॉलिंग ने इंग्लैंड की कमर तोड़ कर रख दी। इमरान खान ने 50वें ओवर की दूसरी गेंद फेंकी और रमीज राजा ने आखिरी इंग्लिश खिलाड़ी का कैच पकड़ा तो मैदान में हु रूल द वर्ल्ड का नारा गूंज उठा और पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बन गया। रमजान का आखिरी अशरा चल रहा था और अफ्तार का वक्त करीब था। पाकिस्तानियों की ईद से पहले ईद हो गई। लाहौर में बारिश हो रही थी, लेकिन लोग नाचते हुए नंगे पांव माल रोड पर भागे। कहते हैं कि उधर गोरे धाड़े मार मार कर रो रहे थे, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में एक दुनिया नाच रही थी। इमरान खान खुश थे, लेकिन अपनी माँ की याद में दुखी भी थे। 1 अप्रैल को फातेह टीम लाहौर एयरपोर्ट पर उतरी तो दाता दरबार तक फूल ही फूल थे। लोग तेरी आन मेरी आन इमरान खान के नारे लगा रहे थे। कौमी टीम के लिए लाखों रुपए के ऐलानात किए गए। बड़े बड़े प्रोग्राम्स और पुरतकल्लुफ दावतों का एक दौर चलने लगा। ऐसे ही एक प्रोग्राम में नवाज शरीफ ने इमरान खान को सियासत में आने की दावत दी, जिसे इमरान खान ने टाल दिया। नाज़रीन, इसी सिलसिले की अगली किस्त देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आप तक आइंदा आने वाली वीडियोस बआसानी पहुंच सकें।